السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ 2024 کے آخری دن چل رہے ہیں اور 2025 یعنی نئے سال کا آغاز ہونے کو ہے۔ کتنے احباب ایسے ہیں جن کو 2025 سیلیبریٹ کرنے کے لیے نئے سال کا بے صبری سے انتظار ہوگا۔ لہذا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسلامی نظریے کے مطابق آپ کو نیا سال کیسے منانا چاہیے، نیا سال منانے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے تاکہ آپ اللہ کی بارگاہ میں گناہگار نہ ہوں۔ ساتھ ہی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ مسئلہ بھی سمجھائیں گے کہ نئے سال کی مبارکباد دینا، ہیپی نیو ایئر بولنا، یہ اسلام میں کیسا ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اور ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو نئے سال کی ایک ایسی دعا سکھائیں گے جو ہمارے نبی، ہمارے بزرگ اور اسلاف سال شروع ہونے پر پڑھا کرتے تھے، اور یہ دعا حدیث پاک سے ثابت ہے۔ اور یہ ایسی دعا ہے کہ اگر سال کے شروع میں آپ نے اس دعا کو پڑھ لیا، آپ کے بچوں نے پڑھ لیا، گھر کی عورتوں نے پڑھ لیا، تو آپ دیکھیں گے پورا سال آپ کا خوشحالی میں گزرے گا۔ آنے والے نئے سال کی تمام مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، مصائب و آلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی برکت سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ لہذا یہ ویڈیو آپ سب کے لیے بہت ہیلپفل ثابت ہوگی۔ ویڈیو کا آخر تک ضرور دیکھیے گا اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور رکھیے گا۔ دیکھیں، ویسے تو 31 دسمبر کی رات جب آتی ہے، آپ دیکھتے ہیں تو 31 دسمبر کی رات نیو ایئر نائٹ منانے کے نام پر کیسے طوفان بدتمیزی برپا کیا جاتا ہے۔ بالخصوص نوجوان لڑکے لڑکیاں وہ تو کچھ زیادہ ہی آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ رقص و سرور کی، ناچ گانے کی ہوش ربا محفلیں بڑے اہتمام کے ساتھ سجائی جاتی ہیں، جہاں معاذ اللہ شراب اور مختلف قسم کے نشوں کا اور جوئے کا بھرپور انتظام ہوتا ہے۔ جیسے ہی رات کے 12 بجتے ہیں تو لاکھوں کروڑوں روپے آتش بازی میں جھونک دیے جاتے ہیں، ہوائی فائرنگ ہوتی ہے، اور بہت سے منچلے نوجوان تو اپنی موٹر سائیکلوں کے سائلنسر نکال کر کان پھاڑ آواز میں گانے چلا کر ٹولیوں کی شکل میں سڑکوں پر ادھم مچاتے پھرتے ہیں، لوگوں کا چین و سکون برباد کرتے ہیں، لوگوں کی نیندیں تباہ ہوتی ہیں، اور ایسی خبریں بھی آتی ہیں کہ ون ویلنگ کرتے ہوئے، اسٹنٹ کرتے ہوئے کتنے نوجوانوں کو موت تک واقع ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا میں اپنے تمام بہن بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیجئے، خدا کے لیے اپنے آپ کو سمجھیے، اپنے مقام کو سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مسلمان بنایا۔ ان تمام طرح کی شوبازیوں کے لیے، لغویات اور فضولیات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیدا نہیں کیا ہے۔ لہذا خدا کے لیے اپنے آپ کو سمجھیے کہ خوشی منانے کے نام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر کے اور مزید گناہوں کے بوجھ سے اپنے کاندھے بھاری کرنا، اس سے نہ تو دنیا کا کوئی فائدہ ہوگا اور نہ مرنے کے بعد آخرت میں کوئی فائدہ ہوگا، بلکہ دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، مرنے کے بعد آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ اور بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ 31 دسمبر گزرنے کے بعد 1 جنوری کو شائع ہونے والے اخبار میں اس طرح کی کتنی خبریں آتی ہیں کہ بہت سے نوجوان اسٹنٹ کرتے ہوئے، ون ویلنگ کرتے ہوئے، آگ میں جھلس کر، ایکسیڈنٹ میں اور زہریلی شراب کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو جاتی ہے، ان کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں، گھر ان کے اجڑ جاتے ہیں، اور ایک لمحے میں ان کی دنیا اور آخرت کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ لہذا خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیجئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ سب کچھ نہ کریں تو پھر نیا سال کیسے منائیں؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نیا سال آپ کو کیسے منانا ہے۔ دیکھیں، آپ مسلمان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے سب سے پیارے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا۔ نیا سال منانے کا ایک انداز اسلامی نظریے کے مطابق یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیا سال جب شروع ہو تو آپ اپنے یار دوستوں کو، دوست و احباب کو دعائے خیر دیا کریں، دعائے خیر دیا کریں کہ آپ کا آنے والا سال مبارک ہو، آپ کے لیے خیر و برکت والا آپ کے لیے ثابت ہو۔ اور نیا سال شروع ہونے پر اپنے آپ کو دیکھا کریں، اپنا محاسبہ کیا کریں، اپنے آپ کو دیکھا کریں کہ آپ نے گزرے ہوئے سال میں گناہ زیادہ کیے ہیں یا نیکیاں زیادہ کی ہیں۔ وہ کون سی بری عادتیں ہیں جو گزرے ہوئے سال میں آپ نہیں چھوڑ سکے؟ وہ کتنے لوگ ہیں کہ جن کو گزرے ہوئے سال میں آپ راہ راست پر، نیکی کے راستے پر، سچائی کے، بھلائی کے راستے پر چلانے میں کامیاب ہوئے؟ اپنا محاسبہ کیا کریں۔ اور نیا سال شروع ہونے پر ایک فکر یہ بھی کی جا سکتی ہے کہ آپ کی، ہماری زندگی کا 1 سال مزید گھٹ گیا ہے، 1 سال کم ہو گیا ہے، یعنی ہمارے اور موت کے درمیان میں جو فاصلہ تھا وہ 1 سال اور کم ہو گیا ہے، ہم موت کے اور زیادہ قریب ہو گئے ہیں۔ تو میرے بھائی اور بہنوں، یہ بات خوشی منانے کی تو نہیں ہے، یہ بات تو رونے کی ہے، یہ بات تو آنسو بہانے کی ہے، یہ تو اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل لگانے کی بات ہے، نمازوں کی پابندی کرنے کی بات ہے، آخرت کی طرف رجوع کرنے کی بات ہے، اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کی بات ہے۔ یہ کوئی خوشیاں منانے کی، ناچ گانا کرنے کی، ڈانس پارٹی کرنے کی بات تو نہیں ہے۔
لہذا خدا کے لیے نیا سال شروع ہونے پر اللہ کی بارگاہ میں اپنے سابقہ گناہوں سے سچے من سے سچے دل سے توبہ کیجیے، اور نیا سال شروع ہونے پر اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے کہ آنے والے اس سال میں کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، کبھی چوری نہیں کریں گے، کبھی چغلی نہیں کریں گے، زنا کے قریب بھی نہیں جائیں گے، بد نظری نہیں کریں گے، کسی کی زمین و جائیداد پر مال پر ناجائز قبضہ نہیں کریں گے، نمازیں نہیں چھوڑیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل لگائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے سینے میں بٹھائیں گے۔ جب یہ اچھی اچھی نیتیں کر لیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ پورا سال اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے خیر سے گزار دے گا، پورا سال آپ کا خوشحالی میں گزرے گا، اور آنے والی تمام مصیبتوں سے پریشانیوں سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اب میں آپ کو یہ مسئلہ بھی سمجھا دیتا ہوں کہ نئے سال کی مبارکباد دینا، ہیپی نیو ایئر بولنا، یہ کیسا ہے۔ تو دیکھیں، نئے سال کی مبارکباد دینے میں تو شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مبارک کا مطلب ہوتا ہے باعث برکت، باعث خیر، یعنی مبارکباد دینے والے کی مراد یہ ہوتی ہے، جس کو مبارکباد دیتا ہے، کہ آپ کا یہ سال برکت والا گزرے، خوشحالی سے گزرے، خیر سے گزرے۔ تو بہرحال اس میں شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب میں ویڈیو کے آخر میں آپ کو وہ دعا سکھاتا ہوں کہ جو دعا ہمارے نبی اور تمام بزرگ سال کے شروع ہونے پر پڑھا کرتے تھے۔ یہ دعا آپ کی موبائل اسکرین پر بھی آپ کو نظر آئے گی، اس کو روک کر کے آپ بھی خود بھی یاد کر لیجئے، اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیے، گھر کی عورتوں کو بھی یاد کرائیے، اور جیسے ہی سال شروع ہو تو سال کے شروع میں اس دعا کو آپ ضرور پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ بہت سی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ دعا یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشیطان۔ اس کا سیدھا سادہ ترجمہ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، اس نئے سال کو ہمارے اوپر امن و ایمان والا بنا، سلامتی و اسلام والا بنا، اور اپنی رضامندی والا بنا۔ اے اللہ، شیطان سے پناہ کے ساتھ اس سال کو تو ہم پر داخل فرما۔ لہذا یہ دعا پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں دیکھیں گے، پورا سال آپ کا خوشحالی سے گزرے گا۔ ثواب جاریہ کے لیے اس کلپ کو آگے لازمی شیئر کیجیے گا، اور اگر کوئی سوال آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں آپ ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ تسلی بخش آپ کو جواب عنایت کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔